اے روئے اسلام کے محافظو، اے تحریک ختم نبوت کے مجاہدو، آج تم نے 748 سال کے بعد فقہائے دمشق کی عظیم سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ فقہائے دمشق کو بغداد نے بھی تم جیسے مصائب تو نہ دیکھے تھے۔ آفرین تم پر کہ ایک جانب سرد راتیں ہیں، کئی دن کے فاقے ہیں، کٹے جسم بہتے خون، اور پھر بھی ایک ہی آواز، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ ایک ہی آواز، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت۔ ناظرین کرام، اس قدر ظلم و ستم کی انتہا شاید تاریخ کے اوراق میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئی ہوگی کہ جتنی کہ اس حکومت کی طرف سے تحریک لبیک کے ان مظلوم لوگوں کے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ علماء کرام کی پگڑیوں کو برسرے سڑک اور برسرے بازار ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ کیا اس سے بڑی کوئی توہین اسلام کی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی عزت نفس کی مجروحی دین اسلام کی اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ سارے کا سارا ظلم و ستم فقط اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اسلام کا نام بلند کرنے والے ہیں، یہ لوگ ختم نبوت کا نام لینے والے ہیں، یہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ قرآن کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں۔ ان کا جرم بھی یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کا سارا قصور اسلام ہے۔ ناظرین کرام، آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے وابستہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سیاسی ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی دفع نہیں ہوگا، کوئی آپ کے اوپر لاٹھی چارج نہیں ہوگا۔ اگر آپ سیاسی ہیں پھر آپ ملک توڑنے کی بات کریں، پھر آپ سول نافرمانی کی بات کریں، پھر آپ بل جلا کے راکھ کر دیں، پھر آپ بلدیہ ٹاؤن میں 360 مزدوروں کو جلا کے راکھ کر دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ سیاسی ہیں تو پھر آپ بنظیر کے قتل ہونے پہ بینکوں کو لوٹ مار کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ سیاسی ہیں تو پھر آپ کراچی میں بوری بند لاشوں کے مینار بنائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء مقبول نے درست کہا تھا کہ شکر کریں کہ اسلامی جمہوری پارٹیاں تحریک لبیک کی طرح مقبول نہیں ہوئی، ورنہ ان پہ بھی پابندی عائد ہو جاتی، کیونکہ MQM جس نے ہزاروں لوگوں کے قتل کیے، جس نے کئی ہزار پولیس والوں کو قتل کیا، جس نے ایک گورنر کا قتل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دہشت گرد نہیں، کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے اور تحریک لبیک سسٹم سے باہر ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب نے تحریک لبیک جمعرات کو میں لاہور جا رہا ہوں اور میں لاہور بند کروں گا۔ 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا اور لاہور کو بند کروں گا۔ 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا۔ مدینے کی ریاست کا ہے، لیکن ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں اسلام کا کوئی حصہ نہیں، اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارا جرم اسلام ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اس فتنہ و فساد کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے؟ کیا ان مظلوم علماء کرام کے ساتھ ظلم و تشدد کرنا یہ کس حد تک جائز ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم۔